لیکن دوسرا حصہ وقت سے بہل جنان کا عقل کیا ہے مولا واقع کا عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرا حصہ جنتوں کو کمایا جاتا ہے۔ اچھا جنت ملے گی کہاں پر؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ کا جب انتقال ہوگا اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے اور ہمارے اعمال اچھے ہوئے اگر برے بھی ہوئے تو تھوڑا سا عذاب بھگت کر خداوند عالم جنت میں ڈالے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جنت دنیا میں نہیں ہے، جنت آخرت میں ہے نا؟ ایسا ہی تو آپ سب کے سب مجھے کہیں گے مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا جنت کو دنیا میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ عزیزان من، جس نے دنیا کے اندر جنت کا نظارہ نہیں کیا وہ آخرت میں جنت کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہی خداوند عالم جو ہے کہتا ہے قرآن مجید کی آیات میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور جو ہے اس کلام کے ذریعے سے جو مولا کا کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس جیسے دوسرے کلام، مولا کیا کہتے ہیں؟ کہ عقل کو استعمال کرو۔ کہ عقل کو استعمال کرنے والا پہلا حصہ یعنی بندہ خدا جب عقل کو استعمال کرتا ہے تو جنتیں ہی جنتیں، وقت سے بہل جنان، جنت نہیں کہا، ایک سے زیادہ جنتیں۔ عربی زبان میں کم از کم جو ہے جمع کا صیغہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ 3 یا 3 سے زیادہ جنتیں۔ اور اس کا مطلب یہ جنت کہاں ملے گی؟ کا ادھار نہیں، یہیں پر ہی ملے گی۔ کا اس جنت کو کیسے احساس کرے اگر عقل کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے؟ کا اس عقل کو اگر صحیح طریقے سے یوز کرو گے تو جنت کا نظارہ یہی کرو گے۔ کا اس جنت کو کیا کہتے ہیں؟ کا پہلے جنت کو جو ہے سن لو، جنت کہتے کس کو ہیں؟ کا جنت وہ ہے کہ جہاں پر سکون ہی سکون ہے نا؟ ایسا جنت یعنی اطمینان، اور اطمینان کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی، اور جہاں تکلیف نہ ہو وہاں سکون ہی سکون ہے۔ عزیزان من، جو عقل اور ہوش کے ناخن لیتا ہے اور اسی دنیا کے اندر 30 سال 40 سال 50 سال کم یا زیادہ جب زندگی کرتا ہے ظاہری، اگر اسے جو ہے عقل کے سہارے سکون ملے تو یہی جنت ہے، اور اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اے عزیز صاحب عقل، اے عزیز صاحب بندگی، تو نے یہاں پر سکون کا احساس کیا، اب اطمینان کے ساتھ رخصت ہوگا اور وہاں تیری جنت منتظر ہے۔ اور جتنا سوچے کم ہے۔ چلے تھے کہاں سے؟ قرآن مجید کی ایک آیت، اس کو ابھی ہم نے کھولا نہیں ہے، اسی کے ذیل میں جو کیا اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ جو ہے دین ہمیں خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے اس انداز کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، تو کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کی نسبت مایوس نہیں ہوتا ہے۔ دیندار شخص دیندار ہونے کے حوالے سے کبھی مایوس ہو جائے ہو نہیں سکتا، کا اس لیے کہ دین انسان کو اطمینان دیتا ہے، دین انسان کو جو ہے سکون فراہم کرتا ہے، دین انسان کے اضطراب کو دور کر دیتا ہے، دین انسان کو جو ہے اطمینان قلب عطا